السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، الحمدللہ ہم نے یہ باب مکمل کر لیا، الاستعاذۃ بغیر اللہ شرک، من استعاذ بغیر اللہ فقد اشرک، جو بھی اللہ کے علاوہ کی پناہ مانگتا ہے تو اس کا ایسا کرنا شرک ہے۔ الحمدللہ یہ چیپٹر ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب اسی سے ملتا جلتا آج کا ہمارا باب، آج کا ہمارا چیپٹر ہے، اور وہ ہے باب من الشرک۔ باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ، یہ بھی شرک میں سے ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے علاوہ سے استغاثہ کرے یا اللہ کے علاوہ سے دعا کرے۔ اب استغاثہ کیا ہے؟ استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں طلب ازالت الشدہ، تکلیف دور کرنے کی درخواست۔ استعانہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کی درخواست کہ میری مدد کیجیے۔ استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنے کی درخواست کہ آپ مجھے پناہ دیجیے۔ اور استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دور کرنے کی درخواست کرنا۔ پھر یہ تینوں، استعانہ مدد مانگنا، استعاذہ پناہ مانگنا، اور استغاثہ تکلیف دور کرنے کی دعا کرنا، درخواست کرنا، یہ تینوں ہی دعا کی قسمیں۔ یہ تینوں ہی کیا ہیں؟ دعا۔ کیونکہ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو وہ دعا دو بڑے مقاصد پر مشتمل ہوتی ہے۔ یا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم تجھ سے کوئی خیر مانگ رہے ہیں، تو جو بھی خیر ہم مانگتے ہیں وہ دعا ہے۔ یا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی برائی اور تکلیف سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کسی دوست کے لیے مدد یا کسی دشمن کے مقابلے میں اپنی مدد، کسی تکلیف دہ چیز سے اپنی نجات، تو یہ ساری چیزیں یہ دعا کا حصہ ہیں۔ تو انہی میں سے استعانہ ہے، آپ مدد مانگیے، اسی میں سے استعاذہ ہے، آپ اللہ کی پناہ مانگیے، اور اسی میں سے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے استغاثہ، یعنی فریاد کرنا، تکلیف دور کرنے کی درخواست کرنا۔ اب تکلیف جو بھی ہو آپ کی، مالی تکلیف ہے، ذہنی تکلیف ہے، جسمانی تکلیف ہے، کسی دشمن کے مقابلے میں آپ کو مدد چاہیے، دشمن کی تکلیف جو بھی ہے، تو اگر آپ اس تکلیف کو دور کرنے کی درخواست کرتے ہیں تو اسے استغاثہ کہا جاتا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے من الشرک، یہ بھی شرک میں سے مانا جائے گا کہ ان یستغیث، کوئی آدمی استغاثہ کرے، تکلیف دور کرنے کی دعا کرے، درخواست کرے، بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے،
اور یا تو پھر یدعو غیرہ، اللہ کے علاوہ سے دعا مانگے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ استغاثہ بھی دعا کی ہی ایک قسم ہے، استعانہ مدد مانگنا بھی دعا کی قسم ہے، استعاذہ پناہ مانگنا بھی دعا کی قسم ہے، اور آج کا ٹاپک استغاثہ فریاد کرنا، تکلیف دور کرنے کی دعا کرنا، یہ بھی دعا کی ہی ایک قسم ہے۔ تو چونکہ یہ استغاثہ بھی دعا کی ایک قسم ہے لیکن یہ خاص ہے، تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کا عام لفظ بھی ذکر کر دیا کہ کوئی بندہ اللہ کے علاوہ سے استغاثہ کرے، فریاد کرے، تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے، اور یا تو پھر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی دعا کرے، جو بھی دعا طلب خیر کی یا نقصان کو دور کرنے کی ہو، اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ سے کرتا ہے تو یہ کیا کہا جائے گا؟ یہ شرک ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات جسے ہم نے پچھلے استعاذہ والے ٹاپک میں بھی سمجھایا تھا، وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر ایک چھوٹی سی شرط لگائیں گے، قید لگائیں گے کہ بندہ جس بات کی قدرت نہ رکھتا ہو آپ اس سے وہ چیز مانگیں۔ جیسے بارش اللہ برسا سکتا ہے، اللہ ہی برساتا ہے، ہم اللہ سے کہیں اللہ بارش برسا، تو بالکل یہ دعا ہے، صحیح ہے، دعا عبادت ہے۔ لیکن ہم کسی بندے سے کہیں کہ ذرا کچھ کرو، بارش برسا دو، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، کیونکہ بندہ بارش برسا سکتا ہے کیا؟ جی نہیں۔ لیکن اب یہ اسٹینڈ یہاں پر رکھا ہوا ہے، میں آپ میں سے کسی سے کہوں کہ بھائی یہ اسٹینڈ ہٹا دو، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج ہے کیا؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے پیاس لگے، میں آپ سے کہوں بھائی ذرا پانی پلا دو، آپ پلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ جائز ہے۔ تو ان ساری باتوں میں ایک چھوٹی سی بات سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کام جن کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، آپ ان کاموں میں اللہ کے علاوہ کی مدد مانگیں۔ جن تکلیفوں سے صرف اللہ بچا سکتا ہے، آپ ان تکلیفوں سے بچاؤ کے لیے غیر اللہ کی مدد مانگیں۔ جن تکلیفوں کو صرف اللہ دور کر سکتا ہے، آپ ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے غیر اللہ سے دعا کریں، تو پھر یہ شرک۔ لیکن کوئی انسان، کوئی بندہ اگر آپ کی کسی تکلیف میں کام آ سکتا ہے، اللہ نے اس کو اس کی قدرت دی، طاقت دی، صلاحیت دی، تو پھر اس سے مدد مانگنا جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بس یہ بات ہر جگہ آپ سمجھتے چلیے کہ شرک اسی وقت ہوگا جب بندے کو اس کی طاقت اور اس کا اختیار نہیں ہوگا۔ شرک کب ہوگا آپ کا یہ کام؟ جب بندے کو اس کا اختیار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جو یہاں موجود ہے، یہ مجھے پانی پلا سکتا ہے، یہ میں کہوں تو کرسی لا کر رکھ سکتا ہے، کوئی کسی اور طرح کی مدد اگر میں کہوں تو وہ کر سکتا ہے، لیکن جو یہاں موجود نہیں ہے، کیا وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ کیا وہ شخص جس کی وفات ہو چکی ہے، جو قبر میں ہے کہیں، کیا وہ بھی میرے لیے یہ سب کام کر سکتا ہے؟ جی نہیں۔ تو یہ ضرور یاد رکھیے کہ بندہ جس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، جس سے آپ فریاد کر رہے ہیں، جس سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو پناہ دے، تو ضروری ہے کہ وہ اس کام کو کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اللہ نے اس میں وہ قوت اور صلاحیت دی ہو۔ جو مردہ ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے کیا؟ جی نہیں۔ جو غائب ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے کیا؟ جی نہیں۔ یا جو خود عاجز ہو وہ یہ کام کر سکتا ہے کیا؟ جی نہیں۔ تو اگر آپ کسی بندے سے مدد مانگتے ہیں، کسی بندے کی پناہ مانگتے ہیں، ان معاملات میں، جن معاملات میں اللہ نے ان بندوں کو طاقت دی ہے، حیثیت اختیار دیا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حرج کی بات کہاں ہوتی ہے کہ آپ کسی بندے سے ایسی چیز کی درخواست کریں، دعا کریں کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق ان کاموں کی طاقت نہیں رکھتی۔ جیسے میں نے مثال دیا بارش، آپ اللہ سے کہیں بارش برساؤ تو یہ عبادت ہے، یہ دعا ہے، اللہ بارش برساتا ہے، اللہ بارش کا مالک ہے، تو بے شک آپ اللہ سے دعا مانگیں۔ لیکن کوئی بڑا پیر ہو، فقیر ہو، بابا ہو، کچھ بھی ہو، کیا وہ بارش برسا سکتا ہے؟ جی نہیں۔ آپ اللہ نہ کرے اس کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، ذرا آپ بارش برسا دیجئے، تو پھر یہ شرک۔ لیکن
آپ کو کسی بندے کے مقابلے میں مدد چاہیے، آپ کسی آدمی سے کہیں کہ وہ میرا فلاں کام نہیں کر رہا ہے، ذرا چل کے میری سفارش کر دو، میرا کام کروا دو، تو پھر یہ جائز ہے، کیونکہ وہ بندہ آپ کا وہ کام کر سکتا ہے۔ آپ نے کوئی بیمار ہوا کوئی بندہ، اب شفا دینے والا صرف اللہ ہے، آپ ڈاکٹر سے کہیں کہ آپ میرے اس بھائی کو میری اس بہن کو اچھا کر دو، تو کیا یہ ڈاکٹر کے بس کی بات ہے؟ جی نہیں۔ ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ دوا دے سکتا ہے، علاج کر سکتا ہے۔ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب آپ اللہ سے شفا مانگیں تو یہ عین توحید ہے کہ اللہ ہی شفا دے سکتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی مالک ہے، تو یہ توحید ہے۔ لیکن آپ کسی ڈاکٹر سے کہیں، کسی بابا کے مزار پر اللہ نہ کرے کسی پیر فقیر بابا کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ میرے چچا بیمار ہیں، آپ اچھا کر دیجئے، تو کیا بابا یہ کام کر سکتا ہے؟ جی نہیں، کوئی مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوتے تھے تو شفا اللہ ہی دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، شفا دینے والا اللہ ہے۔ انبیاء کا عقیدہ یہی تھا۔ کوئی کتنا ہی اونچا ہو جائے، کچھ معاملات، کچھ اختیارات اللہ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھے ہیں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیے۔ تو انسان کو جو قدرت دی گئی وہ محدود، سوچنے کی قوت، سمجھنے کی قوت، کوئی کام کرنے کی قوت اور قدرت، انسان کو جو بھی دیا گیا ہے وہ کیسا ہے؟ محدود یعنی لمیٹیڈ ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کے آگے انسان نہیں بڑھ سکتا، انسان اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مثلا اللہ عز و جل نے آپ کو چلنے کی قدرت دی ہے، تو کیا آپ سر سے چلتے ہیں، پیر سے چلتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ پیر سے چلتے ہیں نا، تو وہی قدرت ہے آپ کی، آپ سر سے چلنے کی قدرت آپ کے اندر نہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بولنے کی قوت دی ہے، تو کیا اسے زبان سے بولتے ہیں کہ ہاتھ سے بولتے ہیں آپ؟ اب زبان سے، وہی قدرت ہے آپ کی، آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس کام کی قدرت دی ہے، اگر اس انسان سے اسی کے سلسلے میں مدد مانگی جائے تو یہ جائز۔ جو کام انسان کر سکتا ہے آپ اس سے کہیں بھائی میرا یہ کام کر دو تو وہ جائز، لیکن انسان جو کام نہیں کر سکتا آپ اس سے وہ مدد بھی نہیں مانگ سکتے۔ یا وہ لوگ جو یہ کام نہیں کر سکتے، جو مردہ ہیں، جو غائب ہیں، جو آپ کی بات نہیں سن سکتے، جو آپ کی مدد نہیں کر سکتے، پھر بھی آپ ان سے مدد مانگے تو پھر یہ شرک ہے۔ یا ایسے کاموں کے لیے آپ کسی انسان سے کہیں جو کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر یہ شرک۔ یہ ہمارا آج کا چیپٹر ہے، اور اس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ کئی آیتیں اور کئی حدیثیں ذکر کی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم آج اس میں سے 3 آیتیں یا 2 آیتیں کہہ لیجیے الگ الگ صورتوں کی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے انہوں نے 11ویں پارے سورہ یونس کی آیت نمبر 106 اور 107 ذکر کی ہے۔ ہم 105 سے لے لیتے ہیں، 3 آیتیں۔ سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 105، 106، 107۔ پہلی آیت ہے یہ، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ اپنا چہرہ دین اسلام، آپ اپنا چہرہ دین اسلام کے لیے بالکل یکسو ہو کر قائم کر لیجئے، یعنی اسلام کے آگے اپنا سر جھکا دیجئے، آپ اپنے دین کے پورے طور پر فرما بردار ہو جائیے، دین کو ہر لحاظ سے اپنے وجود کا ایک حصہ بنا لیجئے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حنیف کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے جن کو بھی معبود بنا رکھا ہے آپ ان سب سے اپنا دامن چھڑا لیں۔ حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں جن کو بھی لوگوں نے کرتا دھرتا سمجھ رکھا ہے، معبود بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ، آپ ان سے اپنا تعلق توڑ لیں، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے اسی بات کو مزید تاکید سے کہا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز بھی مشرکوں میں سے نہ بنو، ہرگز بھی مشرکوں میں سے نہ بنو، یعنی مشرکوں کے جیسی کوئی عادت اور کوئی خصلت آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک سے تعلق توڑتے ہیں تو دوسرے سے جوڑ لیتے ہیں، دوسرے سے توڑتے ہیں تو تیسرے سے جوڑ لیتے ہیں۔ آپ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ اللہ کے علاوہ سب سے اپنا تعلق توڑ لیں کہ آپ کا ایک ہی معبود ہے، وہ اکیلا ہے،
آپ بیمار ہیں شفا دینے والا وہی ہے، روزی چاہیے روزی دینے والا وہی ہے، اولاد چاہیے اولاد دینے والا وہی ہے، آپ کو عبادت کرنی ہے تو عبادت کرنے کے لائق وہی ہے، کچھ بھی ہو آپ کا معبود ایک ہی ہونا چاہیے، مشرکوں کی طرح آپ کی کوئی صفت نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی ٹاپک کو اللہ عز و جل نے اور آگے بڑھایا، میں نے چاہا کہ چونکہ یہ اس ٹاپک کی شروعاتی آیت ہے اس لیے اس کو ذکر کر دوں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنَّكَ اذن من الظالمین۔ ولا تدعو مت پکارو من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولا تدعو دعا مت کرو، پکارو مت، اور دعا عبادت ہے تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں عبادت مت کرو۔ دعا خود بھی عبادت ہے، بلکہ اہم ترین عبادت ہے جو کبھی بھی کہیں بھی کی جا سکتی ہے۔ تو ولا تدعو دعا مت کرو، پکارو مت، تو آپ کہہ سکتے ہیں عبادت مت کرو۔ کس کی؟ اللہ کے علاوہ کی۔ اللہ کے علاوہ کی عبادت مت کرو، اللہ کے علاوہ سے دعا مت مانگو، اللہ کے علاوہ کو مت پکارو۔ کون ہے یہ اللہ کے علاوہ لوگوں نے جن کو پکارنا شروع کر رکھا ہے، لوگ جن کو اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ تو وہ ہیں ما ایسے ہیں لا ینفعک، جو آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرک، اور آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ نفع فائدہ، ضر نقصان، جو آپ کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی اگر آپ ان کی عبادت کریں نعوذ باللہ تو عبادت کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں، نہ اس کی قدرت ہے ان کو۔ اور اگر آپ ان کی عبادت نہ کریں تو وہ آپ سے انتقام بھی نہیں لے سکتے، میری عبادت کیوں نہیں کر رہا ہے تو ایسا انتقام لینے کی بھی ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اور نہ وہ ویسے بھی آپ کو یا کسی کو بھی کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، تو انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ یہ تمہارے آگے کھانا رکھا ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ یہ پینے کے اتنے اچھے اچھے مشروبات رکھے ہیں، پیتے کیوں نہیں؟ اور پھر اپنے قوم کو یہی سب باتوں کے ذریعے سمجھایا تھا کہ مکھی بھی اگر آتی ہے تو یہ مکھی بھی ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے، تم کو نہ یہ بول سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں نہ تمہاری کسی بات کو سمجھ سکتے ہیں، تو پھر آخر ایسی چیزوں کو جن کو تم خود بناتے ہو اپنا معبود تم نے کیسے بنا رکھا ہے؟ اللہ عز و جل بھی یہاں فرما رہا ہے لا ینفعک ولا یضرک، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کی عبادت کریں نعوذ باللہ تو آپ کو یہ کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں، اور اگر آپ ان کی عبادت نہ کریں تو یہ آپ کو نقصان بھی پہنچانے والے نہیں ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں تو نفع اور نقصان ہی کے لیے تو کرتے ہیں نا، کہ اگر ہم نے اللہ کی عبادت کی اللہ ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ، تو نفع ہوا، فائدے کا لالچ ہوا، اور ڈر اگر ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، تو یہ ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ اب جو لالچ ہے، جو امید ہے، وہ نفع ہے، اللہ ہم کو نفع دے گا، راضی ہوگا انشاءاللہ ہم سے، تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے، اگر ہم اللہ کی عبادت نہ کریں تو اللہ نقصان پہنچا سکتا ہے کہ نہیں پہنچا سکتا؟ یقیناً وہ تو طے شدہ بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر آپ اللہ کو راضی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہوگا اور آپ کے لیے جنتیں ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی بندہ اگر اللہ کو ناراض کرے گا، اس کی عبادت سے منہ موڑے گا تو اللہ اس کو نقصان پہنچائے گا جہنم کی شکل میں۔ تو اللہ یہ کر سکتا ہے، لیکن کوئی دوسرا آدمی، کوئی دوسری مخلوق یا کوئی بھی مخلوق، اللہ خالق ہے، کوئی بھی مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی۔ اگر فَإِن فَعَلْتَ، اتنی اچھی بات سمجھانے کے باوجود بھی اگر آپ نے یہ کام کیا جس سے ہم آپ کو منع کر رہے ہیں، کس بات سے منع کر رہے ہیں؟ عبادت سے۔ کس کی؟ غیر اللہ کی۔ کس کام سے منع کر رہا ہے اللہ عز و جل؟ عبادت سے، دعا سے۔ کس کی عبادت؟ غیر اللہ کی۔ کس سے دعا؟ غیر اللہ سے۔ اب اس کام سے ہم نے آپ کو منع کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ آپ کو کوئی بھلا، کچھ فائدہ، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم نے اچھی طرح آپ کو بات سمجھا دی۔ پھر بھی اگر فَإِن فَعَلْتَ، اگر پھر بھی آپ نے ہماری بات نہ مانی اور یہی غلط کام کیا جس سے ہم نے آپ کو منع کیا ہوا ہے، یعنی شرک،
فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو لازمی اس کا معنی یہی ہوگا، یقینی طور سے آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب اس میں دھیان دینے والی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخاطب کس کو کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخاطب کون ہے اس آیت کا؟ یہ جو آپ کے سامنے کلمہ نظر آ رہا ہے، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ سارے کے سارے سنگولر ہیں، خطاب کا صیغہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ وَلَا تَدْعُ، مت پکارو، مت دعا کرو، مت عبادت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہے۔ لا ينفعک، وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ولا یضرک، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، فإن فعلت، اگر پھر بھی آپ نے یہی حرکت کی جس سے ہم منع کر رہے ہیں آپ کو، فإنک، تو یقیناً آپ۔ تو مخاطب کون ہے اس آیت کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اللہ عز و جل اتنی سخت تنبیہ کر رہا ہے تو ہمارا اور آپ کا معاملہ سوچیے آپ۔ جبکہ یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ہونے والا تھا کیا؟ نہیں ہونے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر سکتے تھے کیا؟ جی نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے ان کو یہ تنبیہ کی نا۔ تو ہم اور آپ سے شرک پاسبل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے اور آپ سے شرک ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سی دفعہ ہم کر بھی ڈالتے ہیں، سمجھ ہی میں نہیں آتا ہم نے شرک کر لیا۔ تو ہمارے سے، آپ سے، دنیا کے کسی بھی انسان سے شرک کا ہونا ممکن ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا ہونا ممکن نہیں تھا، بالکل ممکن نہیں تھا۔ اس کے باوجود اللہ عز و جل نے سخت تنبیہ کی کہ نہیں؟ تو آپ سوچئے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ سے پہلے دوسرے انبیاء کو تنبیہ کی گئی جبکہ ان سے شرک ہونے والا نہیں تھا، تو ہم اور آپ کے جن سے شرک بالکل ممکن ہے، اللہ محفوظ رکھے بس، ورنہ شرک تو بالکل ممکن ہے اور کرتے بھی ہیں بہت سے لوگ، اللہ ہدایت دے۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے تنبیہ اور زیادہ سخت ہے، تو ہمارے اور آپ کے لیے تنبیہ اور زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَإِن فَعَلْتَ، اگر پھر بھی آپ نے یہی حرکت کی، اللہ کے علاوہ کوئی پکارا، اللہ کے علاوہ کی عبادت کی، اللہ کے علاوہ سے دعا کی، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو یقینی طور پر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ نے ظلم کسے کہا؟ شرک۔ یہاں پر اللہ نے ظلم کسے کہا؟ شرک، کیونکہ شرک سب سے بڑا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہاں پر اللہ عز و جل نے کہا کہ اگر آپ ایسا کرتے، نعوذ باللہ، مطلب کوئی بھی اگر یہ کام، یہ حرکت کرے گا تو وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، اور ظالموں میں سے ہو جائے گا یعنی کس میں سے ہو جائے گا؟ مشرکوں میں سے ہو جائے گا، کیونکہ مشرک کس کا حق مارتا ہے؟ اللہ کا۔ تو سب سے بڑا حق اللہ کا، اسی طرح جو سب سے بڑے اللہ کا حق مارے وہ سب سے بڑا مجرم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ بھی نعوذ باللہ یہ کام کریں گے تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر آپ دھیان دیجئے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آیت ذکر کی ہے دعا کی۔ آیت میں کیا لفظ ہے؟ دعا کا لفظ ہے، استغاثہ کا لفظ ہے کیا؟ لیکن ہم نے بتایا استغاثہ خاص ہے، فریاد کرنا، تکلیف دور کرنے کی درخواست کرنا، اور استغاثہ بھی کس کی قسم ہے؟ دعا کی۔ استغاثہ بھی دعا کی قسم ہے۔ ہم نے 3 الفاظ آپ کو بتائے، کیا کیا بتائے؟ استعانہ، مدد مانگنا، یہ بھی دعا کی قسم ہے۔ استعاذہ، پناہ مانگنا، یہ بھی دعا کی قسم ہے۔ اور آج کا ٹاپک کیا ہے؟ استغاثہ، فریاد کرنا، تکلیف دور کرنے کی مدد درخواست کرنا، یہ بھی دعا کی ایک قسم ہے۔ تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جو آیتیں ذکر کی ہیں وہ دعا کے ٹاپک سے ہیں، اور دعا کی ایک قسم استغاثہ بھی ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے، یہ آیت نمبر 107 ہے، وہی 11واں پارہ سورہ یونس۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر مسی سے یمسسو، چھونا، مس کہتے ہیں، مس، چھونا، مسا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ضر، نقصان، تو نقصان چھوئے یعنی نقصان پہنچائے، اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان، کوئی تکلیف پہنچائے،
فلا کاشف لہ الا ہو، کاشف کھولنے والا، ہٹانے والا، کشف کھولنا ہٹانا، اسی سے آپ نے سنا ہوگا کشف و کرامات، سنا ہے؟ یہ صوفیوں کے یہاں پر، باباؤں پیروں کے یہاں، مجاوروں کے یہاں چیز پائی جاتی ہے، کشف ہوتا ہے ان کو، یعنی غیب کا پردہ کھل جاتا ہے ان کے لیے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب شرکیات، کفریات، خرافات ہیں، کوئی کشف کسی کو نہیں ہوتا، وہ سب شیاطین ہیں جو ان کے دلوں میں لا کر بات ڈالتے ہیں، ورنہ یہ کشف کسی کو نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، کسی تکلیف میں مبتلا کرے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس تکلیف کو ہٹانے والا، دور کرنے والا بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تکلیف دینے کی قوت اللہ کی ہے، اور اس تکلیف کو دور کرنے کی قوت بھی اللہ کی ہے۔ بندہ کسی کو اتنی ہی تکلیف پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہو۔ پہلے تو یہ کہ انسان کو اتنی قوت ہو، اور دوسری یہ کہ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہو۔ اگر اللہ نے مقدر میں نہ لکھا ہو تو پوری مخلوق مل کر بھی آپ کو کوئی فائدہ، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ نے جتنی قوت دی، اللہ نے جتنا مقدر کیا، اتنا ہی آپ کو نقصان کوئی پہنچا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، کسی تکلیف میں مبتلا کرے، تو اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ آپ کی وہ تکلیف کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کرے۔ اب دیکھیے دونوں الفاظ پر، قرآن کریم کے الفاظ پر بھی دھیان دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہم جو پڑھتے ہیں نا، تو قرآن کریم کے الفاظ پر توجہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے کہنا چاہیے تھا وَإِن يُرِدْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے، جیسے کہ یہاں کہا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، لیکن اللہ نے ارادہ جب کہا تو خیر کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ خیر ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تکلیف میں پہنچانے کا، تکلیف میں ڈالنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ پھر بندوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تقدیر، اللہ عز و جل نے جو بھی مقدر کر رکھا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ تکلیف میں آئیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو تکلیف میں ڈالنا نہیں، ارادہ نہیں، چاہنا، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، ارادہ نہیں کرتا اس کا۔ ہاں جب خیر کی بات ہو تو اللہ اس کا ارادہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے ارادے کی جب بات آئے، ہمیشہ یاد رکھیے تقدیر کا مسئلہ، کہ جب بھی اللہ کے ارادے کی چاہت کی بات آئے تو وہ خیر ہی ہے۔ اللہ کا ارادہ، اللہ کی چاہت شر نہیں ہے، کیا ہے؟ خیر ہے۔ پھر انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ پہنچاتا ہے۔ تکلیف کون پہنچاتا؟ بیماری کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ لیکن ہم کہیں گے اللہ نے ارادہ کیا میں بیمار ہو جاؤں، ایسا بولیں گے کیا ہم؟ جی نہیں، ہم کیا کہیں گے؟ تقدیر میں تھا۔ کیا کہیں گے ہم؟ تقدیر میں تھا۔ کوئی بندہ جاتا ہے تو گر گیا، اس کی گاڑی بند پڑ گئی، تو کیا وہ کہے گا اللہ چاہتا ہے میری گاڑی بند پڑے؟ جی نہیں، اللہ وہ چاہتا نہیں ہے۔ پھر اس کی گاڑی بند پڑی، اللہ نہ کرے وہ گر گیا، اللہ محفوظ رکھے، تو کیا کہیں گے ہم اس کو؟ یہ تقدیر تھی، اللہ نے اس کے ذریعے آپ کو کسی بڑے حادثے سے یا بڑے نقصان سے بچانا چاہا۔ تو جب بھی بات آئے گی اللہ کے ارادے کی تو وہاں پر خیر کا لفظ ہوگا۔ اللہ کے ارادے کے ساتھ شر کا لفظ آپ بھی کبھی استعمال مت کرنا۔ آپ بھی کبھی اللہ کی چاہت، اللہ کے ارادے، اللہ کی مرضی کے ساتھ شر کا لفظ استعمال نہ کرنا، خیر کا لفظ استعمال کرنا۔ کوئی اللہ نہ کرے کوئی نقصان بھی ہو جائے تو آپ کہیں گے اس میں اللہ کی مرضی تھی، یعنی کوئی نہ کوئی خیر ہے اس میں، میرے لیے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ آپ جا رہے تھے، آپ کی گاڑی پنچر ہو گئی، آپ کو بظاہر تو لگے گا کہ گاڑی پنچر ہو گئی، نقصان ہوا، لیکن آگے اگر آپ جاتے ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا، تو اللہ نے آپ کو اس بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف میں آپ کو مبتلا کیا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ارادے کا اور مس کا۔
کہ اللہ کے ارادے کی جب بھی بات آئے گی تو ہم کیا کہیں گے؟ خیر ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو شر پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ انسان صرف سبب بنتا ہے۔ میں بیمار ہوں، میں نے دوائی لی، تو دوا کیا ہے؟ سبب ہے، اور شفا دینے والا اللہ ہے۔ تو بے شک آپ سبب اختیار کیجئے، کیونکہ یہ دنیا سبب کی دنیا ہے۔ مجھے کم نظر آتا ہے تو میں کیا اختیار کروں؟ چشمہ لگاؤں، ہے نا؟ تو یہ چشمہ میرے لیے صرف سبب ہے، ورنہ مجھے پورا دکھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر اللہ چاہے تو چشمہ لگانے کے باوجود ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ تو کوئی بھی کام ہم کریں تو یہ بس یہ سمجھیں کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ سبب ہے، ورنہ حقیقتاً آپ کو اس مقصد میں آپ کی منزل تک پہنچانے والا اللہ ہے۔ آپ بیمار ہو جائیں ضرور دوائی لیجئے، وہ سبب ہے۔ دوا شفا نہیں دیتی، دوا الگ چیز ہے، شفا الگ چیز ہے۔ دوا کرنا آپ کے اختیار میں، شفا دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر آپ کو شفا نہیں دے سکتے، آپ کو دوا دے سکتے ہیں۔ تو ہم اسباب اختیار کریں، اسباب اختیار کرنا ہمارے اختیار میں ہے، لیکن وہ سبب مؤثر ہوگا، یہ پھر اس سبب کو مؤثر بنانا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس سبب کے ذریعے آپ کا کام ہو جائے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو روکنے والا رد کرنا، روکنا، ختم کر دینا، تو اللہ کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اگر آپ کو خیر پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے خیر کو آپ تک پہنچنے سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے، ہر فرض نماز کے بعد ہم کو پڑھنا چاہیے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ اگر تو کچھ دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، فلا راد لفضلک، اللہ اگر تو مجھے خیر پہنچانا چاہے تو تیرے فضل کو مجھ سے کوئی نہیں روک سکتا، ولا معطی لما منعت، اگر تو نہ دے تو پھر کوئی دینے والا بھی نہیں ہے۔ ایک خیر ہے، میں چاہتا ہوں مجھے ملے، لیکن اللہ نہیں دینا چاہتا، تو پھر پوری دنیا مل کر آپ کو وہ خیر نہیں دے سکتی۔ چھوٹی سی دعا ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھا کیجئے، اس سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ تو جو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور اگر تو منع کر دے، تو روک دے، تو پھر کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کوئی کتنا ہی طاقتور، مالدار، معزز مرتبے والا ہو جائے، اللہ کے مقابلے میں اسے اس کا مال، اس کی طاقت، اس کا غرور کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھا کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تمہارے ساتھ کچھ خیر کا ارادہ کر لے، تم کو خیر پہنچانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، يُصِيبُ بِهِ اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اللہ کو آپ سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے مشورہ کرے گا میرا یہ فضل ہے اس کو دوں کہ نہ دوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ عز و جل بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ یہ تین آیتیں جو آج ہم نے دیکھی ہیں، ان میں اللہ عز و جل نے ہمیں یہ عقیدہ بتایا کہ آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچے، آپ اس تکلیف کو دور کرنا چاہیں تو استغاثہ، کیا ہے تکلیف دور کرنے کی دعا؟ یہی ہے نا استغاثہ۔ استغاثہ کا کیا ترجمہ لکھا ہے ہم نے؟ تکلیف دور کرنے کی دعا، درخواست ہی تو ہے نا۔ تو اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے تو آپ فریاد کریں گے، تو آپ کی فریاد کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا مددگار، کوئی آپ کی تکلیف دور کرنے والا
نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ کو خیر چاہیے، یعنی مدد چاہیے، مثال کے طور پر روزی روزگار چاہیے، آپ کو اچھا اونچا مرتبہ چاہیے، آپ کو عزت چاہیے، صحت چاہیے، جو بھی چاہیے، یہ خیر ہے۔ اب خیر اگر آپ مانگیں گے تو ایک طرح سے استعانت ہے، مدد ہے نا اللہ تعالیٰ کی، تو یہ استعانت ہے۔ تو استعانت یعنی مدد کرنے والا بھی صرف اللہ ہے، تو آپ کی یہ دعا بھی صرف اللہ سے ہی ہوگی۔ اب یہ یاد رکھیے، استغاثہ ہو، استعانہ ہو یا استعاذہ ہو، یہ تینوں ہی دعا کی قسمیں ہیں، تینوں ہی دعا کی الگ الگ قسمیں ہیں اپنے الگ الگ معانی کے ساتھ، اور یہ صرف اللہ کے لیے ہی ممکن ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ استعانت ہو سکتی ہے، نہ استعاذہ اور نہ استغاثہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی، اور وہ کون سی؟ کہ اگر کوئی بندہ اللہ نے اس کو کچھ قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اور آپ اس سے اپنے کسی کام میں مدد مانگیں تو یہ جائز ہے۔ لیکن کب جائز ہے؟ جب کہ وہ آپ کی مدد کرنے کی قوت رکھتا ہو، یا وہ کام ایسا کام ہو جو انسان کر سکتے ہوں، جو انسان کے بس کے باہر کا کام ہے یا مخلوق کے بس کے باہر کا کام ہے، آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے۔ یا جو انسان آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ اس سے بھی مدد کی درخواست نہیں کر سکتے۔ یہ دو پوائنٹ یاد رکھیے، استعانہ ہو، استعاذہ ہو، استغاثہ ہو، دو پوائنٹ یاد رکھیے۔ ایک تو وہ کام جو ہم اور آپ نہیں کر سکتے، کوئی انسان نہیں کر سکتا، تو اس میں کسی انسان سے مدد نہیں مانگی جائے۔ مثال کے طور پر بارش برسانا، زلزلے نہ آنا، سیلاب نہ آنا، یہ کام کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ۔ تو کسی انسان یا کسی مخلوق سے ہم مدد نہیں مانگ سکتے، کیونکہ یہ کام صرف اللہ کا ہے۔ شفا دینا، موت کے منہ سے نکال لانا، یہ کام کون کرتا ہے؟ صرف اللہ۔ تو ہم صرف اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے علاوہ سے نہیں مانگیں گے، کیونکہ یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا پوائنٹ جو یاد رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ مدد، انسانوں سے ہم جو مدد مانگیں گے انہی کاموں میں مانگیں گے جو کام انسان کر سکتا ہو، اور اسی انسان سے مانگیں گے جو یہ کام کر سکتا ہو۔ کس سے مانگیں گے؟ اسی انسان سے جو یہ کام کر سکتا ہو۔ جو یہ کام نہیں کر سکتا اس سے مدد بھی نہیں مانگی جائے گی۔ مثال کے طور پر میں نے کئی مثالیں دیں، آپ یہاں موجود ہیں، یہاں ایک دوسرے کو پانی پلانا آپ کے لیے ممکن ہے، تو میں کہوں گے آپ ایک دوسرے کو پانی پلا دیجئے، بالکل۔ لیکن ایک مردہ ہے کوئی، غائب ہے کوئی، تو کیا مجھ سے کہہ سکتے ہیں یہاں والوں کو پانی پلا دو؟ جی نہیں۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ یاد رکھیے کہ آپ انسانوں سے مدد مانگیں گے بھی تو انہی انسانوں سے مانگیں گے جو آپ کے لیے یہ کام کر سکتے ہوں۔ لیکن جو غائب ہوں، جو مردہ ہوں، کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ تو آپ ان سے پھر ایسی مدد بھی نہیں مانگیں گے۔ وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ باتیں سمجھ میں آئیں؟ اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر مانگنا، کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں یہ کام کرنا میرے حق میں بہتر ہوگا، بہتر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو کہیں سے جاب آفر ہے، ایک کوئی مان لیتے ہیں امریکہ کی کوئی بڑی کمپنی ہے، اب ان کی طرف سے آپ کو جاب آفر ہے کہ آپ ہمارے پاس یہ جاب کیجئے۔ اب آپ آلریڈی ایک جاب سے لگے ہوئے، اب آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں میں کیا کروں، کیا یہ جاب چھوڑ کر وہ جاب کروں، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے مشورہ کیجئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیجئے۔ جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے بعد دعا کی مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر تک پہنچائے، جو فیصلہ آپ کا ہو اس میں آپ کو نقصان نہ ہو۔ تو جو کام آپ کو کرنا ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے جو مخصوص دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس دعا کے مانگنے کو استخارہ کہتے ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ رہے ہیں کہ جو قدم ہم اٹھانا چاہتے ہیں اس میں ہمارے لیے نقصان نہ ہو بلکہ خیر اور برکت ہو۔ اللہ، ہم نے جب وہ آیت لکھی تو بتایا کہ وہ چونکہ اس ٹاپک کی بنیادی آیت ہے توحید کی، اور یہ دونوں آیتوں میں، اور استعانہ، استغاثہ، استعاذہ تینوں عبادت کی قسمیں ہیں نا، تو ان آیتوں میں استغاثہ کا ذکر ہے، دعا کا ذکر ہے، اور وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ توحید کے ٹاپک پر بنیادی آیت ہے۔
اس لیے ہم نے اس کو ذکر کیا، کیونکہ یہ ساری قسمیں جو آ رہی ہیں وہ کس کی ہیں؟ توحید کی ہیں۔ ہاں یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کے بارے میں مشہور ہوتا ہے اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا دی۔ بھائی کسی کے ہاتھ میں شفا وفا نہیں ہے، شفا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں تھی، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ بدعقیدگی ہے، اللہ معاف کرے مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کو ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے، یا اس کی دوائیں اللہ عز و جل کے حکم سے بندہ اس کے پاس جا کر اللہ اس کو شفا دیتا ہے، اللہ نے اسے تجربہ دیا، اللہ نے اس کو فہم و فراست سے نوازا، یہ ساری باتیں ممکن ہیں، مگر یہ کہنا اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی غلط ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں شفا ہے تب تو ساری دنیا کے پیشنٹ اس کے پاس اچھے ہو جائیں، کینسر کا پیشنٹ، ایڈس کا پیشنٹ، اس کا پیشنٹ، ایسا تھوڑی ہوتا۔ تو شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں۔ انسان کے ہاتھ میں دوا ہے، علاج، اور وہ دوا اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے بیماری کو اچھا کرتی ہے، نہیں بھی کرتی۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ بدعقیدگی، ہم کو اس سے دور رہنا چاہیے واللہ اعلم۔ ارادے اور مشیت میں، ارادے اور مشیت میں، مشیت کا مطلب بھی ہوتا ہے چاہنا، مشیت کا مطلب بھی ہوتا ہے چاہنا، اور ارادے کا مطلب بھی ہوتا ہے چاہنا۔ مشیت اور ارادہ لفظی طور پر اردو میں اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں، اردو میں اس کے معنی دینے کے لیے الگ الگ کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن مشیت کا مطلب ہوتا ہے وہ چاہت جو بھی انسان کے دل میں ہو۔ مشیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیسی چاہت جو بس ابھی آپ کے دل میں ہو۔ اور ارادے کا مطلب اب آپ جس کو کرنے کا ٹھان چکے، ارادے میں نام لکھواتے کہ نہیں لوگ، ہے نا؟ تو مطلب یہ کہ اب آپ اس کو کرنے کا ٹھان لو، یہ فرق ہے مشیت اور ارادے میں۔ اردو میں تو ایک ہی چلتا ہے سب۔ اللہ عز و جل جو بھی کام ہوتا ہے، دیکھیے بتائیں، جو بھی کام ہوتا ہے سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، لیکن اس میں جو خیر ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے۔ مشیت خیر و شر دونوں کو شامل ہے۔ جیسے یہ مس سے ضر، نقصان، تو اللہ کی مشیت کے بغیر تھوڑی ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا ارادہ اگر ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ خیر ہے۔ اللہ اجازت دیجیے، اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔